السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمپلی قرآن کے آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 یعنی 142 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پہ یہ تھے ادھر سے انہیں کس نے موڑ دیا؟ کہہ دو پورب پچھم اللہ کے ہیں، جو چاہتا ہے وہ اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس میں طارق صاحب ایسا کریں کہ اگلی 3 آیتیں بھی چونکہ قبلے سے متعلق ہیں آپ انہیں بھی پڑھ دیں تو پھر ان کو ایک ساتھ ٹیک اپ کر لیں گے، بہتر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تم لوگوں کو امت وسط یعنی بیچ کی کڑی کا کردار ادا کرنے والی قوم بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ جس قبلے پہ تم ہو اس سے مقرر کرنے کی صرف یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون الٹے پیر مڑ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو اللہ کی ہدایت پر تھے سب کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی۔ جو تم ایمان لائے ہو اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفیق اور رحیم ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ آسمان کی طرف تمہارا بار بار متوجہ ہونا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم جلدی ہی تم کو تمہارے پسندیدہ قبلے کی تولیت یعنی حکومت دیں گے۔ اب تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی طرف رکھو، اور جن لوگوں کی طرف کتاب بھیجی گئی ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا سچ ہے، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ جن لوگوں کے پاس آسمانی کتاب ہے آپ اگر ان لوگوں کے پاس ہر متعلقہ آیت لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع یعنی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اللہ کی طرف سے علم مل جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہش پر چلے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ مکمل ہو گئے ترجمہ؟ جی دیکھیے لفظ قبلہ جو ہے اس کا ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے ہمیں اس کی طرف رخ کرنا ہے، اس لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ قبلے کی سمت دریافت کرتے ہیں، اس کے لیے کمپاس رکھتے ہیں، کہیں کہیں پہ نشان لگے ہوئے ملتے ہیں، یعنی ہمارا جتنا سمجھ ہے قبلے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ قاف بے لام ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادے کے بنیادی معنی کسی چیز کا دوسری چیز کے آمنے سامنے ہونا ہے، نیز اس کے معنی طرف، سمت، جہت اور رخ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو یعنی ہر چیز جو آپ کے سامنے رہے وہ آپ کا قبلہ ہے۔ اسے ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ چلنے والا ہے اس کے سامنے
اللہ کے احکامات اور ان کی اتباع جو ہے وہ اس حق کے ہر وقت نظروں کے سامنے رہے گی۔ تو اس کی مزید وضاحت کے لیے میں کچھ سلائڈ شیئر کروں گا جس میں ان چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ پہلی ایک بہت اہم جو آیت ہے تو وہ جی یہاں سے میں شروع کروں گا۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 ہے جیسا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کے لیے شہر میں گھر بنا لو اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور اقامت صلاۃ کرو اور اس پر ایمان لینے والوں کو خوشخبری دو۔ دیکھیے اس آیت میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جس وقت حالات ایسے تھے کہ حضرت موسیٰ اور جو کو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کے ساتھی جو تھے وہ بہت قلیل تعداد میں تھے اور وہ باقاعدہ نظم نہیں کر سکتے تھے اپنے ہاں کسی مرکز کو بنانے کا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وحی بھیجی کہ تم اپنے قوم کے لیے شہر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ اب اس میں کسی سمت کا تعین نہیں ہے بلکہ اہمیت کس چیز کی ہے، اور اقامت صلاۃ کرو، یعنی قبلہ بناؤ اپنے گھروں کو، اس کو مرکز بناؤ اور وہاں سے اقامت صلاۃ کرو۔ یعنی جس فلاح کا اور اصلاح کا کام کرنا تمہارے ذمے ہے، جو تمہارے دین کا حصہ ہے، اس کی شروعات تم اپنے گھروں سے ہی کر لو اور ان کو مرکز بنا دو، اور اس پر جو ایمان لاتے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کا انجام بہتر ہے۔ تو یہاں وضاحت یہ ہوتی ہے کہ قبلہ جو ہے وہ بنیادی طور سے کسی جیوگرافیکل ڈائریکشن کا نام نہیں ہے۔ اس کی وضاحت دیکھیے یہاں پہ بھی دیتے ہیں، ایک منٹ، یہ نہیں جی، اس میں پیچھے سورہ بقرہ میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے، تم جدھر رخ کرو گے اسی رخ اللہ کو پاؤ گے۔ تو یہاں اس بات کا بھی نیگیشن ہے کہ امپورٹنس جو ہے وہ سمتوں کی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے، آپ کے خیال میں ہر وقت وہ رخ رہے جس پہ آپ کو رہنا ہے اور وہ مرکز رہے۔ اس کے سلسلے میں یہ آیت بڑی اہم ہے قبلے کے تعلق سے، جس میں یہ کہا جاتا ہے، یہ ابھی پڑھی بھی گئی 145، کہ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے، آپ اگر ان لوگوں کے پاس ہر متعلقہ آیت لے آئیں دلیل کے طور پہ انہیں سمجھانے کے لیے، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہر قوم کا اپنا ایک اورینٹیشن ہے۔ دیکھیے قبلے کو اگر ہم کسی رخ یا جیوگرافیکل لوکیشن کے حساب سے بات کریں تو یہودیوں کے پاس تو چلیے ایک وقت ہم مان لیں کہ بیت المقدس تھا، عیسائیوں کے پاس کیا تھا، کون سی بلڈنگ تھی، کون سا جیوگرافیکل پوزیشن تھی جس کی طرف اپنا رخ کرتے۔ تو یہاں پہ قبلہ جو ہے ان کے اورینٹیشن کی بات ہے کہ ان کا دین کیا ہے، وہ کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس بنیاد کی بیسس پہ ہی ان کے رخ ہوتے۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہ وہ آپ کے قبلے کی اتباع کریں گے، کبھی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، یعنی نہ آپ ان کے دین پہ چلیں گے نہ وہ آپ کے دین پہ چلیں گے۔ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، کوئی ایک دوسرے کے دین پہ نہیں چلتا، اس لیے انہوں نے اپنے دین الگ کر رکھے ہیں، ورنہ تو بنیادی طور سے اسلام آیا تھا، یہ سب مسلم تھے، اور اگر اسی ہدایت پہ رہتے اور شیطان کے بھٹکاووں میں نہ آتے تو یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے علم مل جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہش پہ چلے تو آپ ظالموں میں سو جائیں گے۔ ان کی خواہش کیا ہے، جو دیگر جگہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ یہ تو تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ ان کے راستے پہ نہ چلو، یعنی ان کے دین پہ نہ چلو، ان کے معاملات کی اتباع نہ کرو۔ تو یہاں پہ علم آ جانے کے بعد، یعنی قرآن آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہش پہ چلے، یہ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہر قاری کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہش پہ چلے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کو اپنے قبلے کی، یعنی اپنے دین کی اتباع کرنی ہے، اسی کو صرف فالو کرنا ہے، اور اس قبلے کے مرکز سے طور پہ یہ آیت
ہمیں بتا دیا کہ بے شک سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت۔ اب یہاں سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے جب ایک مرکز بنایا جا رہا ہے تو آپ یہ تصور کیجئے کہ اس مرکز کا ایک بہت بڑا کام یہ ہوگا کہ سارے جہانوں میں، تمام علاقوں میں، تمام اقوام میں، تمام مملکت میں اور تمام کانٹیننٹس میں آپ عالم کو یا جہان کو جس طرح بھی ڈیفائن کریں، ہدایت پہنچانی ہے۔ اور ہدایت پہنچانے کا جو طریقہ تھا، اس کی آگے آیت میں بھی تھوڑی وضاحت ہے، میں اس پہ بھی کروں گا۔ وہی دیکھیں کہ رسول اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں کیا تھا کہ عمل کے تحت، یعنی وہاں پہ امن و آشتی کا، پوری انسانیت کی فلاح کا وہ نظام قائم کیا جائے جس کی وہاں پریکٹس ہوتی ہو، اور وہی ماڈل سب تک پہنچایا جائے اور ان کو اتنا اچھا لگے گا کہ they will have no option but to adopt it۔ دیکھیے آج کے زمانے کی پریشانیوں کو دور کرنے والا اگر کوئی ماڈل کسی کو دکھتا ہے، مثال کے طور پہ ایک ایسا سماج دکھتا ہے، میں صرف آج کے پیرائے میں بات کر رہا ہوں، ایک ایسا سماج دکھتا ہے جس میں ہر انسان ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، دھرم کا ہو، رنگ کا ہو، زبان کا ہو، علاقے کا ہو۔ ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے جس میں ہر علاقے کے لوگ ہیں، ہر زبان کو بولنے والے لوگ ہیں، ہر رنگت کے لوگ ہیں، ہر مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ جو سماج ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، یہ ہر ایک کی عزت کرتا ہے، ہر ایک کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اگر ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ بھلائی کے راستے پر رہتا ہے، ہر ایک کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ کوئی بے حال ہے، یتیم ہے، مفلس ہے، مسکین ہے تو اس کی مدد کے لیے تیار ہیں، اپنے مال میں سے ان پہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑے کرتے ہیں۔ ان کے گھروں کے ماحول ایسے ہیں کہ گھر کے اندر بھی عزت کا ماحول ہے، مرد عورتوں کی عزت کرتے ہیں، بہن بھائی عزت کے رشتے ہیں، میاں بیوی کی عزت کے رشتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احترام ہے۔ اور جب وہ فوکس ان کا حصول علم پہ ہے، تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، اور اپنی بچیوں کی شادی جب کرتے ہیں یا اپنے بیٹوں کی جب شادی کرتے ہیں تو نہ کوئی مال یا جہیز لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے۔ ان کے ہاں لڑکا ہو یا لڑکی، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، کیونکہ قرآن میں اولاد و مال کو آزمائش کہا گیا ہے، اور اس کی ہم اچھی پرورش کر کے اس کو ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ اب یہ جو میں نے چیزیں سمجھ کی، آپ تصور کیجئے کوئی سماج، کوئی سوسائٹی ایسی ہوگی تو کون اس کو اپنانا یا اس کے ماڈل کو نہیں اپنانا چاہے گا؟ تو ایک جب اس ہدایت کا جو مرکز بنا ہے، وہاں سے ان ماڈلز کی، ان طریقوں کی، اس فلسفی کی، اس آئیڈیالوجی کی پروپیگیشن کا ایک باقاعدہ نظم بننا تھا، جبھی وہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت بنتا ہے۔ اور وہ پہلا گھر مکہ ہے، اس آیت میں ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ہم پیچھے اس آیت کو دیکھ چکے، لیکن اس کنٹیکسٹ میں پھر آپ کے سامنے رکھا کہ جب ہم نے گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے اجتماع اور امن کی جگہ بنایا، یہاں لوگوں کا اجتماع ہوگا اور یہ امن کی جگہ ہوگا۔ اب دیکھیے امن کی جگہ کو بھی تھوڑا غور فرمائے کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کا مادہ وہی ہے جو الف میم نون ہے۔ ایمان میں امن شامل ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام امن میں آ گئے، اسی لیے ایمان لانے والوں کو مومن کہا جاتا ہے، اور مومن جو ہے وہ امن کا ضمانتی ہوتا ہے، گارنٹر آف پیس، ہی انشورس پیس۔ اور اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام جو ہے المومن ہے، کیونکہ وہ اس کا پوری کائنات، اس کا پورا نظام امن کے اوپر چلتا ہے۔ کسی بھی طرح کی بد امنی، انیکوالٹی، امبیلنس یا انجسٹس اللہ کے نظام میں نہیں ملتا۔ دیکھیے جہاں انصاف ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے، برابری ہوتی ہے، کوئی حق تلفی نہیں ہوتی، وہیں پہ امن ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نظام میں، اور اس میں دونوں چیزوں میں، یعنی آپ اگر کائنات میں جو آیات ہیں اللہ کی، انہیں آپ دیکھیں تو جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ نیچر میں بیلنس ہے۔
اگر آپ کلائمیٹ کو لے لیجیے، کلائمیٹ کے فیکٹرز کو دیکھیے کہ ان کے بیچ میں بیلنس ہو. جب امبیلنس ہوتا ہے تو کلائمیٹک ڈسٹربینسز ہوتے ہیں. جو گیسز ہیں ہمارے ایٹماسفیئر میں اس میں بیلنس تھا، وہ ڈسٹرب ہوا ہے تو آج ہم پالوشن، اوزون کی کمی اور کتنی پرابلمس کو جھیل رہے ہیں. ٹیمپریچر فلکچویشنس ہو رہے ہیں، سمندروں کے ٹیمپریچر کا کچھ اور حال ہے. پولر کیپس پہ ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے برف پگھل رہی ہے. یہ پورا نظام بگڑ گیا کیونکہ توازن بگڑ گیا. انصاف نہیں ہوا ان وسائل کے ساتھ جو اللہ نے انسان کو دیے تھے. باوجود اس کے کہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، وی ور کسٹوڈینس آف دیس ریسورسز، لیکن ان ریسورسز کو ہم نے انصاف کے ساتھ استعمال نہیں کیا. تو یہ جو مرکز ہے جس کو امن کی جگہ بتایا جا رہا ہے، وہاں امن، ایمان اور مومن اللہ، مومن بندہ، ان سب چیزوں کو جوڑ کے دیکھیے تو تصور آتا ہے کہ وہ مرکز کیسا ہوگا. وہاں سے نہ صرف وہ امن ہوگا کیونکہ وہ تو دارالحرم ہے، وہاں تو امن ہے، لیکن وہاں سے جو اسکیمز اور جو پروگرامز باہر جائیں گے اور جو اس کو عملاً وہاں دکھایا جائے گا. مثال طور پہ وہاں ایک سماج ایسا قائم ہوتا ہے جس میں ٹوٹل ایکویلٹی ہے، جس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں. ویلفیئر اسٹیٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں سے کچھ اسٹیٹس میں بھی گیا ہوں کہ جو لوگ محنت کر کے روزی کما رہے ہیں، کسی وجہ سے ان کا روزگار اگر ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جس کمپنی میں وہ کام کر رہے تھے وہ کمپنی بند ہو گئی، تو سرکار کی طرف سے ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں بیلنس غذا، یعنی ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، وہ جو ان کی گروسریز کے خرچے ہوتے ہیں جس میں ان کا مکمل بیلنس غذا ہے، جس میں بچوں کے لیے دودھ اور پھل بھی ہیں، دوائی بھی ہیں، اور جو ان کا لائف اسٹائل تھا اس کے ریکوائرمنٹ کا مفت بھتہ ان کو ہر مہینے یا ہر ہفتے ملتا ہے. جو بھی سسٹم ہو، کہیں پہ ویکلی پیمنٹس ہوتی ہیں، کہیں پہ 15 دن کی پیمنٹس ہوتی ہیں، کہیں مہینے کی پیمنٹ ہوتی ہے. یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا علاج مفت کیا جاتا ہے. آپ اگر ضعیف ہو گئے اور اکیلے ہیں تو بالکل ایک سرکاری نظام ہے، جو سسٹرز ہیں، نرسز ہیں، میل نرس، فیمیل نرس، جو آپ کو اٹینڈ کرتے ہیں. ان کے گلے میں ایک ڈیوائس ڈال دیا جاتا ہے، اگر پریشان ہیں دباتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر ایمبولینس پورا اسٹاف وہاں ہوتا ہے، انہیں اٹینڈ کرتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر ایک صاحب بالکل صاحب فراش تھے اور اکیلے تھے تو وہ لوگ ریگولرلی آ کے ان کو غسل کراتے تھے. یہ سرکاری امپلائیز تھے، ان کے کپڑے چینج کراتے تو ان کو کمفرٹیبل کرا کے پھر جاتے تھے. پھر دوپہر کو آ کے لنچ کراتے تھے، شام کو چائے دیتے تھے، رات کو کھانا کھا کے انہیں سلا کے پھر جاتے تھے. یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ویلفیئر اسٹیٹ وہ ہے جو اسلامی نظام میں ہونی چاہیے، کیونکہ سماج میں انیکوالٹی نہیں ہے، ہر ایک کو رزق ہے، اور جس کے رزق کے ذرائع کمزور پڑ گئے ہیں، وہ مسکین ہو گیا ہے یا یتیم ہو گیا. دیکھیے یتیم صرف اسی کو نہیں کہتے جس کے ماں باپ نہ ہو، ہر بے سہارا آدمی جس کا کوئی سہارا نہ ہو وہ یتیم ہے. تو یہ سماج جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا. تو جو مرکز بنایا جا رہا ہے، جس کو کعبہ بنایا گیا، وہ امن کی جگہ بنے گی تو وہاں پہ وہ ماڈلز بنیں گی جن کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. یہ ہے اس مرکز کی اہمیت، اور یہ ہمارے ہر وقت سامنے رہنا چاہیے، یہ ماڈل سامنے رہنا چاہیے. اس پہ پھر آتا ہوں میں. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ تم لوگ ابراہیم کے مقام کو اقامت صلاۃ کی جگہ بنا لو. یعنی وہ اقامت صلاۃ کا مرکز ہوگا، انٹرنیشنل مرکز فار اسٹیبلشمنٹ آف صلاۃ، یعنی ہیومن ویلفیئر کا ایک انٹرنیشنل سینٹر. کیونکہ صلاۃ جب اللہ کے احکامات کی اتباع ہے تو اللہ کے ہر حکم کی اتباع جو خیر کے تعلق سے ہے، سماج کی خدمت کے تعلق سے ہے، اس کا وہ مرکز بنے گا. یعنی انٹرنیشنل مرکز ہمارا یہ قبلہ ہوگا، اور اس کا سب سے چھوٹا مرکز ہماری گلی کی یا کالونی کی وہ مسجد ہوگی جس میں ہم لوگ پنجگانہ نماز کے لیے جاتے ہیں. اور جس کے لیے پہلے کے سیشنز میں بھی میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ صلاۃ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی نماز کے بعد بیٹھ کے علاقے کے لیے پورا پلان کر کے، ایک سسٹم ہے، میں پھر سے نہیں دہرانا چاہتا، پیچھے سیشنز میں آیا ہے، کہ اس علاقے کے ویلفیئر کی ذمہ داری ان مسلمین پہ ہے جو وہاں موجود ہیں، اور وہ اپنے مالوں کو خرچ کریں گے تاکہ جو لوگ یتیم ہو چکے ہیں یا مسکین ہو چکے ہیں یا جن کے سر پہ کوئی نہیں ہے ان کی مدد کی جا سکے. اگلا حصہ کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ داری کی تم دونوں طواف کرنے، یعنی وہاں جو آنے والے ہیں ان کے لیے اس گھر کی طہارت کے نظم کو برقرار رکھو. اب دیکھیے طہارت جو ہے یہ صرف ظاہری نہیں ہے،
یہ صرف صفائی ہی مقصود نہیں ہے بلکہ طہارت جو ہے، کیونکہ جو اتنا بڑا مرکز بن رہا ہے جو امن کی جگہ ہوگا، تمام انسان کی اور عالمین کی ہدایت کا مرکز ہوگا، جہاں اقامت صلاۃ کا سلسلہ نصب ہوگا، وہاں پر سوچ کی اور فکر کی تطہیر، یعنی کسی طرح کی سوچ اور فکر میں ملاوٹ یا غلط بات نہ، یعنی وہاں سے مستقل طور سے اس طرح کی کوششیں رہیں گی، چاہے وہ پیغامات کی شکل میں ہو، پامفلیٹس کی شکل میں ہو، ہدایات کی شکل میں ہو، جو موجودہ دور کے چیلنجز دو شیطانی طاقتیں ہمارے لیے اٹھاتی ہیں، ان کو نیوٹرلائز کرنے کی ہوں گی کہ ہم کو کس طرح اللہ کے احکامات کی روشنی میں ان چیلنجز کو فیس کرنا ہے تاکہ ہم دین کے راستے سے نہ ہلیں۔ یہ جو فکری تطہیر ہے جس سے عمل ہمارے اللہ کے راستے کے مطابق رہے، اس کا نظم بھی اسی مرکز سے ہوگا۔ تو اس مرکز کی اتنی اہمیت ہے جو ان آیات سے ثابت ہے، اور جو پیچھے 4 آیتیں پڑھی گئی دیکھ لیجیے کہ اس میں پہلی بات تو یہ کہ پہلی آیت نے یہ بات بتا دی کہ پورا 25 سب اللہ کے ہیں، اور جو چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت تھی اس میں یہ کہا گیا کہ ہم پہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ ہمیں وہ امت وسط بنایا گیا ہے کہ رسول ہم پہ گواہ ہوں گے، ہم لوگوں پہ گواہ۔ رسول کس بات کے گواہ ہوں گے؟ کہ میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ ہمیں یہ گواہی دینی ہوگی کہ اس پیغام کو اسی انداز سے جس طرح رسول اللہ نے اس کو پہنچایا تھا ہم تک اور لوگوں تک، ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ نے جس مرکز کو فعال کیا تھا، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں آسمانی طرف دیکھ دیکھ کے کہ ہمیں، کیونکہ جب تک دیکھیے وہاں حکومت نہیں ملتی، تولیت نہیں ملتی، آپ نظام کو قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس دور میں وہاں پہ جو حکومت تھی یا جن کی تولیت تھی اس حرم کے اوپر، ان کے انداز دوسرے تھے، کیونکہ ان کا دین اسلام نہیں تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اور وہ مرکز کی شکل میں اٹھا تو رسول اللہ اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے ایک فنکشنل مرکز بنایا، قبلہ جو فنکشنل تھا۔ ہمیں یہ گواہی دینی ہوگی کہ اس مرکز کی فنکشنلٹی کو، اس کی افادیت کو، اس کے بینیفٹس کو ہم نے کتنا ریٹین کیا یا کتنا اس کو ریڈیوس کر دیا صرف ارکان اور رسوم کے اوپر، اس کی فنکشنلٹی کتنی مینٹین رہی ہے، کتنی ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چاروں آیتوں کا بھی احاطہ ہوا، اور قبلہ کا جو تصور ہے قبلے کا ہمارا، کیونکہ قبلہ جو ہے وہ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے، اس لیے دیکھیں آگے بھی جو آیتیں آئیں گی وہ یہ کہتی ہیں، کئی جگہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہارا رخ، تمہارا اورینٹیشن، یعنی ہماری فکر و نظر کے سامنے وہ مرکز رہنا چاہیے جہاں سے دین کے اسٹیبلشمنٹ کا اور ڈسیمینیشن کا پورا پروسیس چلتا ہے، امن کا پروسیس، لوگوں کے اجتماع کا پروسیس، اقامت صلاۃ کا نظم، اور تمام عالموں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہدایت کا مرکز۔ اور اس کو فنکشنل کیسے بنایا جائے؟ کیونکہ رسول اللہ نے دین کو عملاً پھیلایا ہے، آپ کے اخلاق نے، آپ کے کردار نے، آپ کے ذات نے، اور آپ کے ماڈلز میں جو ہمیں پوری مدنی زندگی میں ملتے ہیں۔ جتنا بھی ہم دیکھیے، اب اس زمانے کا لٹریچر تو فار واٹ ایور ریزن ہمیں اتنا اوتھینٹک نہیں ملتا، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے، تو جتنا ہم قرآن سے سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جو جو حکم ہے رسول اللہ نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے، اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے خیال میں اس موضوع کو میں یہاں روکتا ہوں۔ طارق صاحب چلیں اب اگلی آیت لے لیں۔ شکریہ۔ آیت نمبر 146 سورہ بقرہ کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ لوگ اس سے بالکل ویسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ان میں سے ایک گروپ حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے۔ اس آیت میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ایک ہی چیز ہے،
وہ ہے ایک رب کو ماننا۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں مختلف انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، اور ان کتابوں میں جو بنیادی پیغام تھا جو اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں تک پہنچایا، بھیجا، وہ یہ تھا کہ ایک اللہ کے بن جاؤ، وہ جو رب ہے تمہارا، جو خالق ہے تمہارا، جو بدیع السماوات والارض ہے، اس ایک کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز مت ہو۔ اور اگر مختلف دیگر آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو بنیادی میسج وہاں بھی یہی ملتا ہے کہ ایک رب کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، لفاظی کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت پہ مبنی چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے بنیادی طور پہ پیغام ایک ہے، لیکن اس کا انٹرپریٹیشن لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ان مسائل میں بہت بڑا اور پیچیدہ مسئلہ شرک کا شامل ہو گیا۔ یہاں پہ قرآن مجید اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کتاب میں جو پیغام آیا ہے، جو بنیادی پیغام ہے، اس پیغام سے تمام لوگ پہلے سے واقف ہیں، بالکل ویسے ہی واقف ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ بچے ایج کے ساتھ ساتھ ان کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، ان کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، ان کے جسم کی ساخت تبدیل ہوتی ہے، لیکن انسان ان کو ہر دور میں ہر اعتبار سے پہچانتا ہے، جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے اس کتاب کا جو پیغام ہے اس سے بھی یہ لوگ بخوبی واقف ہیں، اور یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، اور یہ پیغام روز اول سے ایسے ہی چلا رہا ہے کہ ایک ذات ہے جس کے آگے ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ چیزوں کو چھپانے کی دیکھیے کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ناواقفیت بھی ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو، یہ احساس ان مفقود ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کچھ مادی مسائل ہوتے ہیں، مختلف قسم کے خوف ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کے جو لاسز کے امکانات ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں دونوں چیزیں اختیارات دے رکھے ہیں، وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ وقتی فائدے کی خاطر دائمی فائدے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ پیغام نیا نہیں ہے، اور اگر ہم لوگ اپنے آپ سے بھی غور کریں، اپنے اطراف میں غور کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑی طاقت، سپریم پاور، ایک ذات، اس کا اعتراف تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں، وہ چاہے جس انداز میں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس میں دو نقطے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے اور جن کے پاس کتاب ہے، اگر ان کو بھی ہم شامل کریں تو جیسا آپ نے کہا، وہ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ہر کوئی مثال پہ اگر ہم اپنی بات کریں، اپنے زمانے کی بات کریں، تو آپ کسی بھی مسلمان کو قرآن دکھائیں گے تو پہچان لے گا کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کرے گا، وہ قرآن کو پہچانتے ہیں بالکل یقینا اس طرح جس نے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دو گروپ ہیں یہاں پر۔ ایک گروپ وہ ہے جو اس کو قرآن کے طور پہ، اللہ کی کتاب کے طور پہ پہچانتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن اس میں پیغام کیا ہے اس کو اس نے نہ پڑھا ہے نہ سمجھا، اور پڑھا ہے تو بنا سمجھے پڑھا ہے۔ جب بنا سمجھے پڑھا ہے تو اس کے پاس تو کچھ بتانے کو ہی نہیں ہے، تو چھپائے گا کیا، کیونکہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس کو سمجھا بھی ہے اور اس سے واقف ہے، لیکن کہیں کہیں پہ جیسا آپ نے کہا کہ مختلف وجوہات کے تحت وہ اس حق کو چھپا دیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو آگے لے آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقیناً اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروپ حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے، جو نہیں جانتے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں تو چھپائیں گے کیا۔ چھپاتے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں سے کسی وجہ سے اس کے ظاہر کرنے سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے، جس کو وہ ایزیوم کرتے ہیں یقیناً، کیونکہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کا ظاہر کرنا کسی طرح سے بھی نقصان دہ ہو کسی فرد یا جماعت کے لیے۔ تو بہرحال اس چیز کی ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ نہ صرف ہم قرآن کو سمجھیں بلکہ اس پہ عمل کریں اور اس میں اپنی عقل یا اپنی مصلحتیں نہ لگائیں۔ دیکھیے چوک کہاں ہوتی ہے، جب انسان نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ شاید بہتر ہے، اور وہ اس وقت یہ بھول جاتا ہے شاید جذبات میں یا شیطان کے وسوسے میں کہ یہ کلام اللہ کا ہے،
جو سب سے بڑا عالم ہے اور ہمارا خالق ہے، ہمیں بھی جانتا ہے اور ہر چیز کا علم اسے ہے، لہٰذا اگر اس نے اس بات کو ایسے کہا ہے اور یہ حکم دیا ہے تو دیا ہے. اس میں آپ کسی بھی کنڈیشن میں کوئی ایکسیپشن یا اپنی مصلحت یا اپنے طور طریقے نہیں لگا سکتے. یہ احکامات جو ہیں یہ ایبسلیوٹ ہیں، ان میں نہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ کاٹ چھانٹ کی جا سکتی ہے، نہ ماڈیفیکیشن کیا جا سکتا ہے. ان کو سمجھانا چاہیے لوگوں کو جس طرح سے وہ سمجھ سکیں، یعنی جو آپ کا آڈینس ہے اس میں جس طرح کی سمجھے اسی انداز سے اسے سمجھائیے، مثالوں کی مدد سے سمجھائیے، ان دلیلوں کی مدد سے سمجھائیے جس کو وہ سمجھ سکیں، جس کے لیے خود قرآن کہتا ہے. قرآن خود اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو دلیل کی مدد سے، مثالوں کی مدد سے سمجھائیے چیزوں کو. چلیے آگے چلتے ہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، سچائی آپ کے پالنے والے کی طرف سے ہے، اس لیے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یہاں دیکھیے اس آیت میں بھی ایک انسانی مزاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جب ہمیں خاص موافق اور کوآپریٹو ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز ہمارے ساتھ مددگار ہوتی ہے ہمارے اپنے اعمال میں، تو وہاں ہمیں کسی چیز کے لیے کوئی تگودو نہیں کرنی پڑتی ہے. چھوٹی سی مثال، کسی بھی ریلوے اسٹیشن پہ جب ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ بھیڑ کے ساتھ ہم چلنا شروع کرتے ہیں، اور جب پوری بھیڑ ایک خاص ڈائریکشن میں جاتی ہے، ایک ٹرین پہ سوار ہونا چاہتی ہے، تو ہم بآسانی چلے جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اسی ٹرین سے ہم اترنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک بڑا ہی ایک تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے جہاں پہ ہم کو ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی زبان سے ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، کبھی تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ہمیں نکل جانے دو تاکہ ہم اس کے بعد تم لوگ آ جاؤ. جو بھی صورت ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے. یا اس کی دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، جب ندی میں ہم تیرنا شروع کرتے ہیں اور مخالف سمت میں تیرتے ہیں، یعنی پانی کا بہاؤ جس طرف ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم تیرتے ہیں، تو اس وقت محنت زیادہ پڑتی ہے، زیادہ جسم کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب حالات بگڑتے ہیں، انسانی قدریں جب پامال ہوتی ہیں، اس وقت جب ہم قدروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم کو بہت ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. ہم کو مطلب جو بھی ان قدروں پہ یقین رکھتا ہے، ایک چھوٹی سی قدر ہے کہ ہمیں صفائی رکھنی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اگر ہم دیکھیں گے ماحول میں جہاں سازگار نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ دو چیزیں بڑی بری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے جب آسمانی کتاب آئی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اور اس کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور یہی اس کا تقاضا بھی ہے، یا اس کی ڈیمانڈ بھی ہے، یہی ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن بسا اوقات حالات بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور تکلیف دہ کبھی کبھی اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ انسان خود شک شبے میں پڑ جاتا ہے کہ آخر ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ کتاب صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی دل بستگی کا کام کیا. دل بستگی کا مطلب انسان کو تسلی دی، دلاسا دیا، اور اس سے کہہ دیا کہ شک میں مت پڑنا، یہ پیغام حق ہے، لہٰذا حالات سے متاثر مت ہونا، جو صحیح راستہ ہے اس پہ چلنا، سچ بولنا، اور جو سچ کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا. اور حالات سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات تو آتے ہی رہتے ہیں. جی، اس میں جو آخری بات آپ نے کی، آخری صحیح ہے، سب سے اہم ہے، کیونکہ اس میں خاص طور سے یہ بات ایمفیسس بات پہ کہ اس لیے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یعنی یہ جو الحق ہے، جو کتاب ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں کہ کب کیا کرنا ہے، کن حالات میں کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے حالات تو ناموافق ہوں گے، کیونکہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین کی اکثریت بھٹکی ہوئی ہے. اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو بھٹک جاؤ گے. تو یہ تو طے بات ہے کہ آپ کو اس معاملے میں یو ہیو ٹو سوئم اگینسٹ دی کرنٹ. آپ جس بھیڑ کی بات کر رہے تھے آپ کو اس کے خلاف ہی جانا ہے، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اس بات پہ یقین کامل ہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور مجھے ایسے ہی کرنا ہے، مخالفت جتنی بھی ہو. کرنا حسن طریقے سے ہے، بھیڑ کے نہیں کرنا. کیونکہ قرآن میں دیکھیے کسی ایک چیز کو آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. قرآن میں مختلف جگہوں پہ طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر حالات ناموافق ہوں تو آپ کس طرح سے اپنے صراط مستقیم پہ جمے رہیں اور ڈٹے رہیں. اور وہی ڈٹے رہنے کو صبر کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں جمے رہیے اور کوشش کرتے رہیے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے آسانی نہ پیدا کر دے اور آپ کے لیے راستہ نہ دے دے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس کو مانیں کہ یہ کتاب الحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، سچائی پر مبنی ہے، اور اس کی کسی چیز پہ بھی ہم شک نہ کریں. اکثر دیکھیے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ
یہاں میں یہ چیز بلا شبہ یعنی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب معاملات کے تعلق سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ جواب برائی سے مت دیجیے بلکہ بھلائی سے دیجیے، تو اس کو اکثر لوگ آج کے کنٹیکسٹ میں بڑے یعنی ایگریسو انداز سے چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے. تو ہمیں ایسی بات کہنے سے پہلے بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. نعوذ باللہ ہم اللہ کی حکمت کو، قرآن کے احکامات کو، اللہ کے حکم کو جس کو ماننے کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسی کو چیلنج کر رہے ہیں. یعنی ہم اپنی جڑ کاٹ رہے ہیں، ہم اپنی بنیادی کو کاٹ رہے ہیں، اور ہم خود ہی جب یہ جو قرآن کو ماننے والے ہیں بلکہ حاملین قرآن ہے، کیونکہ قرآن تو اب ہمارے پاس ہے جس پہ ہمیں نہ صرف پورا ایمان ہونا چاہیے بلکہ ہمارا عمل بھی 100% اس کے حساب سے ہونا چاہیے. ہم اس کے احکامات پہ اگر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ صاحب آج کے زمانے میں کیسے ممکن ہے، تو یہی وہ چیز ہے جو شک کی وجہ ہے اور یہ شیطان پیدا کرتا ہے. ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن ہے اور اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک حکم جو ہے وہ حق پہ ہے، سچائی پر ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا وہ غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیے پوری کائنات جب اللہ کے قوانین پہ چل رہی ہے اور وہ ایک سکسیسفل ماڈل ہے، اس کائنات میں اللہ نے چیلنج بھی دیا ہے قرآن میں کہ تم نظر دوڑا کے دیکھو، ہم کہیں ہماری تخلیق میں کمی نہیں پاؤ گے. تم دوبارہ دیکھو، تمہاری نظر ناکام و نامراد لوٹ آئے گی، تم کمی نہیں پاؤ گے. اس نے چیلنج کیا کہ میرے سسٹمز کو دیکھو جو نیچر میں آپریٹ ہو رہے ہیں، وہ کتنے سکسیسفل ہیں. تو جو میں نے تمہیں گائیڈ لائنز دی ہے، جو میں نے ہدایت دی ہے، تم پہ اس پہ چلو اور شیطان کے وسوسوں میں بھٹکاوے میں مت آؤ. تو دیکھیے سورہ بقرہ میں جہاں شروع میں آدم اور ابلیس کا ذکر ہے، تو وہاں جب شیطان یہ کہتا ہے نا کہ میں انسان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بھٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سوائے انہیں مخلصین کے، یعنی جو اللہ کے مخلص ہیں اس کی ہدایت پہ نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ عمل کرتے ہیں ہر حالات میں، ان پہ شیطان کا داؤ نہیں چلتا. جو ذرا سے بھی کمزور ہوتے ہیں وہاں شیطان کا داؤ چل جاتا ہے کہ دیکھو اس وقت حالات مناسب نہیں ہیں، تم ایسا کہو گے، ایسا کرو گے تو بڑی مخالفت ہو جائے گی، ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، ایک فساد پھیل جائے گا، رک جاؤ ابھی مت کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مصلحت سے کر رہے ہیں، ہم کسی خرابی کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی فساد کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. در حقیقت ہم کر کیا رہے ہیں؟ قرآن کے احکامات کو پیچھے ڈال کے اپنی عقل و مصلحت کو آگے لا رہے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جس پہ ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے وسوسوں سے، اور قرآن پہ ہمیں مضبوطی سے جما دے اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. میرے خیال سے ہم آج کا سیشن یہاں روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.